أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. احباب گرامی قدر، جی محترم ناظرین و سامعین، آپ نے سماعت فرمایا کہ موصوف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں دنیا میں واپس آتی ہیں، رجب کے مہینے میں آتی ہیں، عید کے دن آتی ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے جو بات کی ہے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کا جائزہ لیں گے. سورہ یاسین سورت نمبر 36 آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ارحم الراحمین احسن الخالقین ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا یہ نہیں دیکھ چکے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے. سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 95. وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون. جن بستیوں کو ہم فنا کر چکے ہیں ان کے لیے حرام ہے، ناممکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں. تو اس آیت کریمہ سے واضح ہوا جس بستی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا اس کا دنیا میں پلٹ کر آنا حرام ہے. سورہ فاطر سورت نمبر 35 آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22 نہایت خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں. تو اب مان لو جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں. وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں. ان اللہ يسمع من يشاء، اللہ جس کو چاہے سنائے. وما انت بمسمع من في القبور، اے پیارے پیغمبر قبروں والوں کو آپ نہیں سنا سکتے. اسی طرح ہدایہ جلد 4 صفحہ 314 پر ہے کہ مردے نہیں سنتے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب اور سب مشائخ کے نزدیک بالاتفاق کسی کو قدرت رہی کہ اپنی آواز میت کو سنا دے، لیکن جب اللہ چاہے تو مردہ سنتا ہے. دیکھیے ہدایہ جلد اول صفحہ 922 سے لے کر 925 تک. اب خاص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے جس کو شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید مولانا محمد بشیر الدین قنوجی متوفہ 1296 ہجری نے فقہ کی ایک کتاب غرائب فی تحقیق المذاہب کے حوالے سے لکھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کچھ لوگوں کی قبروں کے پاس آ کر ان سے کہہ رہا تھا: اے قبر والو، کیا تمہیں خبر بھی ہے اور کیا تمہارے پاس کچھ اثر بھی ہے؟ میں تمہارے پاس کئی مہینوں سے آ رہا ہوں اور تمہیں پکار رہا ہوں. تم سے میرا سوال بجز دعا کرانے کے اور کچھ نہیں. تم میرے حال کو جانتے ہو یا میرے حال سے بے خبر ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ بات سن کر اس سے پوچھا
کیا ان قبر والوں نے تیری بات کا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو فرمایا تجھ پر پھٹکار ہو، تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہو، تو ایسے مردہ جسموں سے بات کرتا ہے جو نہ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ کسی کی آواز فریاد سن سکتے ہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھی، وما انت بمسمع من فی القبور، سورہ فاطر سورت نمبر 35 آیت نمبر 22۔ اے پیارے پیغمبر، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوت ہونے کے بعد معلوم نہیں کہ ان کی امت کیا کر رہی ہے، تو پھر اور بزرگوں کا تو کیا ذکر۔ تو سماع موتا کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، مردے کسی کی بات نہیں سن سکتے۔ البتہ اس سے دو صورتیں مستثنا ہوں گی، جہاں سماعت کی صراحت نص سے ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اسی طرح جنگ بدر کے مقتولین جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے سنوا دی۔ تو ان دو احادیث کے علاوہ سماع موتا کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ انتہائی ضعیف ہیں، بلکہ موضوع ہیں، اور قرآن اور صحیح احادیث کے خلاف ہیں۔ اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی جناب عبداللہ شہید ہو گئے تو میں بہت پریشان ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنے پیچھے بہت سارا قرضہ چھوڑا اور اولاد چھوڑی، تو میں پریشان تھا کہ میں ان کا قرض کیسے چکاؤں گا، کیسے ادا کروں گا۔ اتنے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر تمہارے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ تم بہت پریشان ہو، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تمہارا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھے؟ جب تمہارے والد شہید ہو کر اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام پردے ہٹا کر تمہارے والد سے کلام کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری کوئی تمنا ہو، آرزو ہو تو بتاؤ۔ تمہارے والد نے دنیا میں لوٹنے کی تمنا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ نہیں، یہ میرا نظام ہے، جسے میں دنیا میں بھیجوں گا تو اسے ایک مرتبہ کے لیے بھیجوں گا، یہ میرا نظام ہے، یہ عام قانون ہے۔ تو شہید زندہ ہے، کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی جنتوں میں ہے، اور یہ زندگی برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی جیسی رہی ہے۔ وگرنہ آپ سوچے، شہید اگر زندہ ہے اور یہ زندگی دنیاوی زندگی جیسی ہے تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی شہید کی بیوہ اپنی عدت گزار کر کسی اور مرد سے نکاح کر لے، حالانکہ اس کا مرد حیات ہو، زندہ ہو، دنیا میں موجود ہو؟ خود پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی بیوہ نے عدت گزار کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ زندگی برزخی زندگی ہے، اس کی پوری کیفیت اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ قبر، اللہ اکبر، دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے، حدیث مبارکہ میں ہے، اسے کہا جاتا ہے نوم کا نومت العروس، سو جاؤ جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی۔ یا پھر استغفر اللہ واتوب الیہ، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اور جس کی قبر کو اس کے لیے دوزخ کا گڑھا بنا دیا جائے تو سوچئے کہ وہ وہاں سے کیسے آئے گا، فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے۔ دو حالتیں ہیں، پہلی حالت ہے مومن کی، متقی پرہیزگار کی، اللہ کے پیارے کی، اللہ کے محبوب کی، اللہ کے ولی کی، اسے قبر میں سلا دیا جاتا ہے۔ دوسری حالت ہے اللہ کے نافرمان کی، فاسق فاجر کی،
باغی کی کہ اس کی قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، فرشتہ عذاب کے لیے اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، تو وہ کس طرح دنیا میں واپس آئے؟ اور جس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا اسے سلا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں انسان اگر سو جائے تو اسے اپنے ارد گرد کی خبر نہیں رہتی، کون آیا کون گیا، کیا گفتگو ہوئی، حتیٰ کہ سوئے ہوئے انسان کے منہ میں دیسی گھی کی سیویاں ہی کیوں نہ ڈالی جائیں تو وہ نہیں کھائے گا، اور جب وہ نیند سے بیدار ہو تو اسے کہیے آپ نے دیسی گھی کی سیویاں کیوں نہیں کھائیں، وہ کہے گا کب، معنی اسے گہری نیند آئی تو خبر نہیں۔ اسی طرح شریعت بھی کہتی ہے جب انسان گہری نیند سو جائے، اس کی آنکھ لگ جائے، گہری نیند سو جائے، دوبارہ آنکھ کھلے، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرے پھر نماز پڑھے۔ کیوں؟ وقاء الصحی العینان، آنکھیں پیٹھ کا تسمہ ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو انسان کو خبر نہیں رہتی، اپنی خبر نہیں رہتی، کیا میرا وضو برقرار ہے یا ٹوٹ چکا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو جب اپنی خبر نہیں رہتی تو سونے کے بعد کسی دوسرے کی خبر کیسے رہے گی؟ لہذا اللہ حی قیوم ہے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، بھروسہ رکھو اس حی و قیوم ذات پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ ایک ہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لہذا مرنے کے بعد روحوں کے دنیا میں واپس آنے کے یہ جو عقائد بیان کیے جاتے ہیں کہ پیر کو روحیں آتی ہیں، جمعرات کو آتی ہیں، گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اگر آپ کوئی ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتی ہیں، اگر آپ ایصال ثواب نہیں کرتے تو وہ بے چین رہتی ہیں، بے قرار رہتی ہیں، شدید غم زدہ ہو جاتی ہیں، کبیدہ خاطر ہو جاتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہ اللہ رب العزت کے قرآن میں ہے، نہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے فرمان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے فہم کے مطابق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے کفریہ شرکیہ عقائد سے، فاسد افکار و نظریات سے، بدعات خرافات سے، جاہلانہ رسومات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ قرآن مجید کو کسی مستند استاد کے پاس بیٹھ کر سمجھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔